ہم کو مستقل احکام تصور کر کے اور ان کے اوپر چلا گیا. 1000 سال سے آپ کے ہاں یہ ہے اسلام چلا آ رہا, اور اسی اسلام کے احیاء کی, زندہ کرنے کی اب کوشش ہو رہی ہے. حتیٰ کہ زمانے کے تقاضوں کے ہاتھوں جب یو این او نے سلیوری یا غلامی کے خلاف اپنے چارٹر میں یہ لکھا تھا کہ غلامی نہیں رہ سکتی, ان میں میجورٹی کیا, اوور ویلمنگ میجورٹی یو این او کے ممبروں کی سیکولر حکومتیں تھیں, اسلامی نہیں تھیں. انہوں نے تو مل کے یہ چارٹر پاس کر دیا. آپ کو یاد ہے کہ آپ کے ہاں کی اس زمانے کے سعودی عربیہ نے اس پہ دستخط نہیں کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے اور ہم تو شریعت والی حکومت ہیں. یہ تو اس کے بعد میرا خیال ہے یہ پچھلے فیصل یا ان کے والد نے, نہیں فیصل نہیں غالباً, میں یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا, بہت عرصہ کے بعد زمانے کے تقاضوں سے تنگ آ کے پھر انہوں نے دستخط کیے تھے. اور آج بھی آپ کے ہاں یہ احکام موجود ہیں. یہ آپ کے جو فقہا اب بنا رہے ہیں یہ قوانین وغیرہ. میں نے عرض کیا ہے نا کہ مودودی صاحب کی تو کتاب آج کی ہے, یہاں تفسیر ان کی جو ہے اس کے اندر یہ موجود ہے. پہلی جلد کے اندر پوری کی پوری تقسیم یہ لونڈیوں کی, بیچی جا سکتی ہیں بلا تعداد کے, بلا نکاح کے, تمتع کیا جا سکتا ہے, فروخت کی یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہ اب آپ کے لیے نئے قوانین مرتب کر رہے ہیں. بات کیا تھی؟ یوں میں نے کہا کہ قرآن کی تعریف کی جاتی ہے. کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ایکسپلائٹ کرنے والے, انہیں کو ایکسپلائٹ کر کے اور اس کو پیش کر دیتے ہیں. عام لوگوں کو تو معلوم نہیں ہوتا. جب کہا جائے کہ قرآن کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے لونڈیوں کے متعلق, تو کہتے ہیں ہاں جب پھر لکھا ہوا ہے تو لونڈیاں تو ہوں گی. یہ کوئی نہیں بتاتا. کوئی تفسیر آپ کے ہاں کی یہ نہیں بتاتی. سب تفسیریں آپ کے ہاں کی ملوکیت کے زمانے کی لکھی ہوئی, ساری تاریخ آپ کے ہاں کے ملوکیت کے زمانے کی, ساری روایات ملوکیت کے زمانے کی. ان میں نظام سرمایہ داری کے متعلق بھی یہ احکام, غلام لونڈیوں کے متعلق بھی یہ احکام. یہ تو میں نے مثال دی ہے دوسری کہ عبوری دور کے احکام سے کس طرح سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہ ہے جو نظام آپ کے ہاں جو دنیا میں پیش کیا جاتا ہے, اسے فخر سے کہتے ہیں اسلام کا نظام. بات اتنی سی تھی کہ قرآن نے یہ جو احکام دیے تھے اس دور کے لیے, ان کو مستقل احکام سمجھ لیا گیا, کہہ دیا گیا, سمجھ نہیں لیا گیا, جانتے تھے یہ, اور اس سے یہ ناجائز فائدہ اٹھایا, ایکسپلائٹ کیا اس چیز. آج بھی وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ عبوری دور کے احکام کیا, وہ قرآن کے احکام ہیں, ہر وقت قرآن کے احکام تو زندہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سے کہیے پانی کی موجودگی میں ذرا مسح کریں, کہیں کہ یہ مسح کا حکم قرآن میں ہے. یہ ہے عزیزان نے قرآن نے ایک بات کی, آپ نے غالباً وہ ایک شیخ صاحب وہ نوادرہ جولائی کے پرچے میں تھے, کیانی کی چٹھی کا جواب جولائی کے پرچے میں ہے. یہ جولائی کے طلوع اسلام میں میں نے ایک چٹھی کا جواب دیا ہے, نوادرات کا اس کا عنوان ہے, اس میں یہ چیز بھی آئی ہے عبوری دور میں. میں نے کہا کہ قرآن کا اعجاز دیکھیے کہ اس عبوری دور میں بھی وہ ان چیزوں کے متعلق تو تلقین کرتا ہے کہ ان کی انتظام کرو, کھانے کا, روٹی کا, ضرورت مندوں کا, لیکن اس میں اصلاح کس طرح سے کرتا چلا جاتا ہے. خیرات ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے دینے والا جو ہے اس کے دل میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے, اوپر کا ہاتھ ہوتا ہے, لینے والے میں انفیریارٹی کمپلیکس پیدا ہوتی ہے, احساس کمتری پیدا ہوتا ہے. دونوں ہی چیزیں انسانیت کو تباہ کرنے والی. اسی لیے ایک حدیث میں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی صحیح ہو سکتی ہے, حضور نے فرمایا کہ خیرات سے دل مردہ ہو جاتا ہے. کیا کیا قرآن نے اس دوران میں؟ یہ نظام تو قائم رکھا ہے انفرادی مدد کرنے کا. دینے والوں کے متعلق کہا کہ دیتے ہو تو یہ کہہ کے کہو کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, اس کے معاوضے میں ہم تم سے کچھ بدلہ تو ایک طرف رہا, ہم شکریہ کے بھی متمنی نہیں ہیں. اللہ اکبر.
دینے والے کے اندر کتنا بڑا ذہنی تغیر پیدا کر دی۔ اب وہ جو چیز تھی کہ اس سے انسان کے اندر ایک سپیریئرٹی کمپلیکس پیدا ہوتا ہے، تکبر کا، نخوت کا، اونچے ہونے کا جذبہ، وہ رہا ہی نہ۔ اور ان سے کہا کہ تم کوئی چیز بھیک منگوں کی طرح خیرات کے طور پر نہیں لیتے، فی اموالہم حق للمسلوم، تمہارا حق ہے ان کی زائد دولت کے اندر، ایز آف رائٹ ڈیمانڈ کر سکتے ہو تم ان سے۔ خیرات کا جذبہ جو تھا وہ نکال دی۔ اسے کہتے ہیں یہ خداوندی طریق اور نبوی عمل، کہ یہ ناگزیر تھا کہ یہ سلسلہ رہتا عبوری دور کا کچھ وقت کے لیے، غریبوں ناداروں کی مدد کرنے والے ہوتے، یہ لیتے ان سے، لیکن ان دونوں کے اندر جو اس پہلے جذبہ کے ماتحت جو چیز پیدا ہونی تھی، اخلاص انسانیت، اس کا تدارک اس دور میں بھی کر دیا صاحب۔ یہ ہے اصلاح جس کو کہتے ہیں۔ نظام کو اگر باقی بھی رکھنا ہے کس حد تک، تو اس کے اندر جو اس کے آف شوٹس ہوتے ہیں، جو اس کے ہاں کی برائیاں ہوتی ہیں، جو اثر ہوتا ہے انسان کی ذہنیت، کیریکٹر کے اوپر، اس کو اندر سے نکالتے چلے گئے۔ حق جہاں بھی آیا ہے یہ، یہاں تو حق للسائل ہے، دوسری طرف ہے حق معلوم للسائل، وہ حق کے جو چوری چھپے والی بات نہیں ہے، ہر ایک کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ ان کا حق ہے یہ جو لے رہے ہیں، خیرات نہیں لے رہے، اپنا حق لے رہے ہیں۔ کتنا فرق پیدا کر دیا ایک لفظ نے۔ اور انہیں کہا کہ ہم تو اس کے بدلے میں تم سے شکریہ کے بھی متمنی نہیں ہیں، اور یوں لے گئے آخر تک اس نظام حق للسائل والمحروم۔ اور کہا کہ یہ دیکھو ہمارا نظام، دو آیتیں ہیں عزیزان من، کہاں سے کہاں بات پہنچا دی قرآن نے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، کہا کہ یہ رزق کی پیداوار جو ہے ہوتی کہاں سے ہے؟ زمین سے ہوتی ہے۔ کہا کہ جو ہمارے نظام کی صداقت پر یقین رکھتا ہے، اس میں بہت بڑی ایک نشانی ہے اس نظام کے صحیح ہونے کی، کہ رزق کا ذریعہ ہم نے ابتدائی ارض کو بتایا، زمین کو۔ زمین کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، کسی کارخانے میں تیار ہو کے باہر نہیں آتی، خدا کی دی ہوئی۔ وَذَا لِلْأَنْعَامِ، کہا ہم نے تمام مخلوق کے لیے اس کو پیدا کیا ہے کہ اس کے لیے ذریعہ رزق بنے، اور اس میں پھر جو کچھ اگتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ جاگیردار کی زمین جو ہے اس کی فصل اتنی زیادہ ہوتی ہے، کاشتکار کی اتنی کم ہوتی ہے، کیونکہ یہ غریب ہے بیچارہ، وہ امیر ہے۔ امیر کی، غریب کی زمین جو ہے، خدا کے بتائے ہوئے قانون فطرت کے مطابق جو اس میں محنت کرتا ہے، اس میں سے اس کے مطابق اس کا پیدا ہوتا ہے صاحب، محنت کا اجر ملتا ہے۔ زمین کی جو بیس یا ذریعہ ہے وہ خدا کی طرف سے مفت ملا، صرف محنت باقی رہ گئی، اور محنت کا معاوضہ ملتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ جو محنت نہیں کرتا ہے خود زمین پہ، اس کا کوئی حق نہیں ہے اس کی پیداوار میں۔ یہ عبوری دور کے احکام ہیں عزیزان مان۔ مزارعت ختم کر دی، بٹائیاں ختم کر دی، جاگیرداریاں ختم کر دی، یہی کہہ کے کہ زمین سے تو پیدا ہوگا جو محنت کی جائے گی، اور جو زمین پہ محنت نہیں کرتا ہے اس کا اس میں کوئی حق نہیں۔ جی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اسی طرح سے بادلوں کو دیکھیے، کسی کے زر خرید نہیں، کسی کے پیدا کردہ نہیں، کسی فیکٹری میں ڈھل کے نہیں اوپر آتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے برستے ہیں، غریب کی زمین پہ بھی برستے ہیں، امیر کی زمین پہ بھی یکساں برستے ہیں، یکساں ان کا وہاں اثر ہوتا ہے، اسی طرح سے اثر ہر جگہ ہوتا ہے۔ کہا دیکھتے ہو کوئی طبقاتی تقسیم ہے ہمارے ہاں اس قسم کی؟ اور پھر آگے ایک مثال دی، وقت تھوڑا سا یہ ہے لیکن بات بڑی عجیب ہے عزیزان من۔ کہا یہ جی اچھی بات، کہا اس نظام کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میں بالخصوص ڈاکٹر صاحب کی توجہ مبذول کراؤں گا۔ وفی انفسکم افضل، کہا اپنے نظام جسمانی کو ذرا دیکھو تو صحیح، جو کچھ تم کھاتے ہو ویسے معدے میں جاتا ہے نا، اس کے پاس ہوتا ہے۔
کہا کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو بیٹھ جائے سنبھال کے کتاب یہ تو میری ملکیت ہے،